السلام علیکم۔ اس ٹریننگ میں میں آپ کو اسٹرکچر کے بارے بتانا چاہتا ہوں کہ ٹائپوٹری کی اسٹرکچر کیسے مینس کون سی فائلز کدھر ملیں گی اور کون سی ایکسٹینشنز کدھر انکلوڈ کی جاتی ہیں۔ فرسٹ چیز ہے جو امپورٹنٹ ہے کہ ٹائپوٹری دو حصوں میں بانٹا گیا ہے، اور جو پہلا حصہ ہے وہ ہے فرنٹ اینڈ، اور جو فرنٹ اینڈ ہے اس میں جو اصلی ویب سائٹ ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ اور اس سائٹ کو پہ اگر کوئی چینجنگ ہوئے کہ ٹیکسٹ اور امیج، پھر اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے پھر جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے بیک اینڈ۔ اور یہ جو دو حصے ہیں یہ ٹائپوٹری کی شکل کو بتاتے ہیں۔ اور ہم شروع کرتے ہیں کہ ٹائپوٹری کی بیک اینڈ میں کون کون سے موڈیولس ہیں، جو ادھر تین نہیں پانچ مین موڈیولس ہیں۔ جو پہلا ہے وہ ہے ویب، اور جو ویب موڈیولس میں جو ساری فرنٹ اینڈ کے ساتھ چیزیں تعلقات رکھتی ہیں، ڈائریکٹلی ان دا فرسٹ ویو کے لیے آئی مین جو جو کانٹینٹ کے ساتھ جو تعلق رکھتی ہیں وہ ادھر دکھائی دیتی ہیں۔ جیسے میں اگر سائٹ میں جاؤں، پھر اس کے اوپر سائٹ سے جو پہلے ہی جو ایک ایک ایلیمنٹس ہیں اس کے ساتھ میں فرنٹ اینڈ کو ایڈٹ کر سکتا ہوں، اور ادھر ہر ایک ایک سائٹ دکھائی دے رہی ہے ٹری ویو کی شکل میں۔ اور اگر سائٹ پہ کلک کروں پھر مجھے اس سائٹ کی بیک اینڈ ویو نظر آئے گی، اور جو بیک اینڈ ویو میں یہ گرے باکسز نظر آ رہے ہیں، ہر ایک گرے باکسز ایک ایلیمنٹ ہے۔ اور اگر میں ویو پہ کلک کروں پھر سائٹ پہ، پھر جو فرنٹ اینڈ میں دکھائی دے گا وہ ادھر مجھے یہ دکھائے گی۔ اچھا، اور پھر ایک لسٹ سب میڈیول ہے، اور اس کے اندر بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ڈیٹا ہے، لائک ڈیٹا بیس میں اندر ڈالا ہوا ہے وہ ادھر دکھائی دے گا۔ اس کے بارے بعد میں زیادہ کچھ بتاؤں گا، لیکن فرسٹ اسٹیپ کے لیے یہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو لسٹ میڈیول ہے اس کے اندر ساری ڈیٹا نظر آتی ہیں جو اس سائٹ کے اندر ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آتا ہے یہ ٹیمپلیٹ موڈیول، اور ٹیمپلیٹ موڈیول کے اندر کنفیگریشن لکھی جاتی ہے جو ٹیمپلیٹ پہ جو بعد میں باہر نکلتا ہے اس پہ اثر کرے، رینڈرنگ میں اثر کرے۔ پھر جو نیکسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، اچھا ویسے جو اس کے نیچے جو میڈیولس آ رہے ہیں وہ ابھی ان کے اوپر نہیں میں جانا چاہتا اتنا زیادہ، اس لیے یہ تھوڑے سے اسپیشلس ہیں، اور اس کے بارے میں بعد میں زیادہ بتاؤں گا۔ اچھا، اس کے بعد ہم جاتے ہیں میڈیا۔ یہ ایک بہت ہی ضروری موڈیول ہے جس کا کام ہے جو ساری فائلز اس کو مینیج کرنا۔ جیسا کہ میں فائل پہ کلک کروں، اس کے سب میڈیول پہ فائل پہ کلک کروں، پھر یوزر اپلوڈ، پھر مجھے ادھر ساری فائلز نظر آ رہی ہیں، جیسے یہ پکچر ہے، اور اس کے ساتھ میں اس کو یہاں ایک اپلوڈ کر سکتا ہوں کہ ایک
نیو فولڈر بنا سکتا ہوں. مینس کہ یہ سارا پوری فائلس مینجمنٹ کے لیے اس 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 کا کام ہے. اچھا اگر میں فائل ڈیٹا میں دیکھوں ونڈوز کی، پھر یا مجھے ایک فولڈر ملے گا جس کا نام ہے فائل ایڈمن. اس کے اوپر ڈبل کلک کروں اور اس کے نیچے ایک فولڈر ہے یوزر اپلوڈ، اور اس کے اندر یہ پوری اسٹرکچر نظر آ رہی ہے جیسے یوزر اپلوڈ، اور اگر میں پرائیویٹ کلک کروں پھر وہی چیز ادھر نظر آئے گی مجھے. اچھا، اور یہ جو لسٹ موڈیول ہے یہ ابھی کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اس کو سیکھنے کے لیے، اس لیے اس کے ذریعے پھر بندہ جو سرچنگ کرنا ہو، اگر 1 ملین فائلس ہوئیں پھر اس کے اندر بندے کو سرچ کرنا ہو، اچھا میں یہ فائلس چاہتا تھا اور وہ یہ ٹائپ کی ہے، اور اس کو میں نے اس دن اس کو میں نے چینج کی تھی، اور پھر اس کے ساتھ میں اس کو ڈھونڈ سکتا ہوں. جیسے ادھر میرے پاس ریزلٹس آ گئے ہیں. اچھا، اور پھر آتا ہے انفارمیشن کا کیٹیگوریز، اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ویسے ہی یہ فائل والا ہے، اور جس کے ساتھ میں اپنی ڈیٹا مینیج کر سکوں. اچھا، پھر ہم آتے ہیں یوزر ٹولز موڈیول میں، اور اس کے نیچے موڈیولس ہیں 2 جن کا کام ہے کہ جو یوزر ہے اس کی سیٹنگ ہوئے، مینس بیک اینڈ یوزر. فرنٹ اینڈ یوزر کے ادھر کام نہیں ہے، صرف بیک اینڈ یوزر کا، کہ وہ اچھا وہ کون سی لینگویج میں یہ بیک اینڈ اس کو دکھائی دے، اور اس کون کون سے اس کے پاس رائٹس آئیں. اچھا، پھر ایک سب موڈیول آتا ہے جو ہمیں اس کے بارے ہم بعد میں بہت زیادہ کریں گے، لیکن اس کا کام ہے XML فائلس کو ایڈٹ کرنا، اور اسپیشلی ایکسٹینشن کی، اور اس کے بارے میں بعد میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اچھا، پھر اس کے بعد ایڈمن ٹولز آ رہے ہیں، اور یہ ایڈمن ٹولز کا جو پہلے نیچے والا ہے اس میں یوزر ایڈمن کر سکتے ہیں، اور ادھر اپنی پسند کے یوزر رائٹس کے بیک اینڈ رائٹس اس کو یہ دکھائی دے، یہ سائٹ دکھائی دے، یہ نہ دکھائی دے، وہ ادھر اپنی فائل اپلوڈ کر سکتا ہے، ادھر نہیں کر سکتا، اور ایسی وغیرہ چیزیں ادھر ساری آتی ہیں. اچھا، اور اس کے بعد ایک اور سب میڈیول ہے جو اس کا استعمال ہر وقت ہوتا رہے گا، وہ ہے ایکسٹینشنز. جو ٹائپو 3 ہے وہ سمجھ لو ایک سسٹم ہے جو بہت تھوڑا کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس اتنی ساری فنکشن نہیں ہے، اور بہت ساری ایکسٹینشنز لائک پیکیجز کو انسٹالنگ کر کے ایک پورا سسٹم بنتا ہے جس کے ذریعے ایک پاورفل ویب سائٹ بن سکتی ہے. اور جیسے آپ جانتے ہوں گے اس کھیل میں اگر جیسے تصویر ایک پزل کی طرح بنا سکتا ہے، ایسے ٹائپو 3 کے ذریعے ایک پزل کی طرح ایک ویب سائٹ بن سکتی ہے. اور ہر ایک ایکسٹینشن کا اپنا کام ہوتا ہے. کئی قسموں کی ایکسٹینشنز ہوتی ہیں، کئی ہوتی ہیں ان کا صرف کام ہوتا ہے کہ بیک اینڈ کے لیے، کئی ہوتی ہیں وہ فرنٹ اینڈ کے لیے، اور کئی ہوتی ہیں صرف سروس دے رہی ہوتی ہیں، سیکیورٹی اور ایسی چیزیں. اس کے بعد جو موڈیولس آ رہے ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں. آلسو دا ہیلپ موڈول جیسے لکھا ہوا ہے ہیلپ، اس کے بارے میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے، اب میں ایک دفعہ فائل سسٹم کے بارے کہنا چاہتا ہوں کہ فائل سسٹم ٹائپو 3 کا کیسے بنا ہوا ہے. ساری
چیزیں جو یوزر سے اپلوڈ ہوتی ہیں اور یوزر اس کو اپلوڈ کرتا ہے وہ اس فولڈر میں اندر آتی ہیں. تبھی جیسے نام بھی لکھا ہوا ہے یوزر اپلوڈ. اور ساری چیزیں جو یوزر چاہتا ہے اچھا میں اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی اور گوگل کے ذریعے میری فائلز نہ دیکھ سکے وہ پرائیویٹ میں آتی ہیں. اور ویسے ادھر اپنا بندہ اپنی پسند سے فولڈر اور فائلز اپلوڈ کر سکتا ہے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جب فائلز اپلوڈ کرنی ہے پھر ان کو ڈائریکٹ فولڈر سے نہیں کرنا, ان کو اس میڈیا موڈولز کے اوپر سے کرنا چاہیے. اس لیے جب یہ جو میڈیا موڈول ہے یہ ایک انڈیکس بناتی ہے جو جس کے ذریعے وہ سارا اس کا جو لوگک ہے وہ چلتی ہے. اگر آپ اس کے ذریعے کوئی فائلز فولڈر رکھیں اور پھر آپ اس کے اوپر کلک کریں اور پھر اس کو فولڈر ادھر دیکھ رہے ہیں ابھی نہیں نظر آ رہا, لیکن اگر میں ایک دفعہ اس پر کلک کیا ہے اب اس نے انڈیکس کر لیا ہے, اگر میں اب ریلوڈ کروں آٹومیٹک انڈیکس ہو جاتا ہے پھر نظر آ رہا ہے. اور اگر آپ دو مینس اگر 20 فائلز ہوئیں پھر آپ ادھر کاپی پیسٹ کر دیں اور پھر آپ کوشش کریں گے کہ اچھا ان کو میں انکلوڈ کرتا ہوں پھر وہ آپ کو نہیں ملیں گی. اس لیے ضروری یہ ہے کہ جب آپ فائلز اپلوڈ کریں اور پھر اس موڈیول کی مدد کے ساتھ کریں. اچھا کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اچھا یہ تھا یوزر اپلوڈ. پھر ایک چیز ہے جہاں ٹیمپلیٹس کی طرح آتے ہیں. ٹیمپلیٹس کی جو اسٹرکچر ہے وہ ہے یہ ٹیمپلیٹس فولڈر, اور اس ٹیمپلیٹس فولڈر کے اندر ٹیمپلیٹس HTML فائلز اندر ڈالی جاتی ہیں اور ان کے حساب سے پھر یہ CSS فائل CSS فولڈر میں, امیجز فائلز امیجز فولڈر میں, اور جاوا اسکرپٹ فائلز جاوا اسکرپٹ فولڈر میں. اچھا یہ تو اب فرنٹ اینڈ کی فائل تو بنی. اس کے بارے ویسے میں بعد میں نیکسٹ ٹریننگز میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. جو نیکسٹ پوائنٹ ہے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ یہ فولڈر اور یہ دونوں فولڈر یہ ٹائپو ٹری کا کور ہے, اور ان سے بغیر ٹائپو ٹری کی جو بیسک فنکشن ہے وہ نہیں چلتی. اور یہ جو ٹائپو ٹری ٹیمپ یہ ایک تقریباً سمجھ لیں ایک کیشنگ سسٹم ہے جس کے ذریعے ٹائپو ٹری اپنی امیجز رینڈرنگ اور ایسی ساری چیزیں اس میں اندر ڈالتا ہے. یہ اپلوڈس فولڈر اس کے اندر ٹائپو ٹری چیزیں اپلوڈ کرتا ہے, اور جو اپلوڈ کی ہوئی ہیں امیجز PDF فائلز اینڈ سو آن, اور ان کو فرنٹ اینڈ میں پہ دکھاتا ہے. اچھا پھر یہ آپ آ رہے ہیں اب ٹائپو ٹری کانف. اس کے اندر ٹائپو ٹری کنفیگریشنز آتی ہیں جس میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک جس کے بارے میں پہلے میں بتا چکا ہوں یہ لوکل کانف آن لوکل کانف DB جس کے اندر ٹائپو ٹری کی بیسک کنفیگریشن ہے مینس ڈاٹا بیس کنیکشن. اس کے علاوہ یہ فولڈر جو ایکسٹینشن ہے اس کے اندر ساری ایکسٹینشنز ہیں, اور یہ ساری ایکسٹینشن ٹائپو ٹری کی جو فنکشن ہے ان کو بڑھاتی ہیں. اور اس کے اندر ایک ایکسٹینشن ہے جس کا نام ہے GoTSConfig, اور یہ جو ٹائپو ٹری کی جو کنفیگریشن ہے اس پہ یہ اثر کرتی ہے. ایک دفعہ میں بتا دیتا ہوں کہ فائل ایڈمن ٹیمپلیٹس کے لیے, یوزر اپلوڈ سارے جو یوزر فائلز اپلوڈ کرتا ہے اس کے لیے, اور ٹائپو ٹری کانف ایکسٹینشن یہ
سارا ایک یہ جگہ ہے جہاں تھائپو ٹری اپنی ایکسٹینشن